بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کے مسائل اور فضائل چل رہے تھے، تو اس کے سلسلے میں آج ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کے سلسلے کے فضائل، تراویح کے مسائل انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیے جائیں گے۔ آج جو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کے فضائل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے وہ پورے عالم کے اندر روحانیت کا موسم ہے، یعنی سمجھو کہ روحانیت کا موسم بنا ہوا ہے۔ دن کو فرض روزے رکھنا اور رات کو سنت تراویح ادا کرنا، یہ اس مبارک مہینہ کی مخصوص عبادت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، یہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، ترجمہ یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائے ہیں اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکت میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھا جاوے اور ایک لمحہ بھی اور اس کو وصول کیا جاوے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونا چاہیے۔ شاید آئندہ رمضان اور آئندہ ماہ مبارک ہمیں ملے یا نہ ملے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ۔ یہ شعب الایمان کے اندر بیہقی کے اندر ایک روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی انسلخ، کہ ترجمہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے تھے حتی انسلخ، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے تھے وہ باقی دنوں کے اندر نہیں فرماتے تھے۔ نیز امت کو بھی اس مہینے میں عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خود بھی بکثرت عبادت فرماتے تھے اور امت کو بھی بکثرت عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جتنی عبادت ہو سکے پوری ہمت اور کوشش سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح قیام رمضان یعنی تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعات فرمایا۔ اسی پر حضرات خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین
ائمہ مجتہدین اور حضرات مشائخ رحمہ اللہ کا عمل بھی ہے، اور بلاد اسلامیہ میں 1400 سال سے اسی پر عمل ہوتا رہا ہے، اور امت کا اسی کے اوپر اجماع بھی ہے۔ تراویح جو ہے اس کے سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ كَتَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ۔ ترجمہ یہ ہے، یہ فتح الباری کی عبارت ہے، ترجمہ یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، جیسے تسلیمہ ایک دفعہ سلام کرنے کو کہتے ہیں، اسی طرح ایک دفعہ آرام کرنے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ ترویحہ وہ نشست اور وہ بیٹھک ہے جس میں کچھ راحت لی جاتی ہے، چونکہ تراویح کی 4 رکعتوں پر سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر راحت لی جاتی ہے، اس لیے تراویح کی 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ پوری تراویح میں 5 تراویحیں ہیں، اس لیے پانچوں کا مجموعے کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ جو نماز رمضان کی راتوں میں باجماعت ادا کی جاتی ہے اس کا نام تراویح رکھا گیا ہے، اس لیے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار اس نماز پر مجتمع ہوئے، جب پہلی بار اس نماز پر جمع ہوئے تو وہ ہر 2 سلام یعنی 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کو سنت قرار دیا ہے، کہ جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی اس کے اوپر مواظبت فرمائی، اس کے اوپر پابندی فرمائی، اور یہی پابندی اور مواظبت دلیل ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ بہترین روایت ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، ترجمہ یہ ہے کہ تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کو اپنے اوپر لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اس حدیث شریف کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر لفظ علیکم کہ تم پر لازم ہے، اور اسی طرح عضوا علیہا بالنواجذ کے مضبوطی سے تھام لو سے عمل کرنے کی تاکید فرمائی، اسی طرح حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت بھی عمل کرنے کی تاکید فرمائی، جو کہ تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو آج کی مجلس کے اندر ہم یہاں بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل کے مجلس کے اندر تراویح کے مسائل سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس کو صحیح طرح حصول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔